ایک اہم ترین خبر جو ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے چلیں وہ یہ ہے کہ شاہد خاقان عباسی نون لیگ کے سینئر نائب صدر کی حیثیت سے مستعفی ہو گئے ہیں۔ ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ شاہد خاقان عباسی نے اپنا استعفیٰ پارٹی صدر کو بھجوا دیا ہے اور شاہد خاقان عباسی مریم نواز کو سینئر نائب صدر اور چیف آرگنائزر بنانے سے خوش نہیں تھے، یہ کہنا ہے ذرائع کا۔ اور شاہد خان عباسی کو پارٹی کی پالیسی سے بھی شدید اختلافات تھے، جس کی وجہ سے آج انہوں نے استعفیٰ نہ صرف دیا ہے بلکہ پارٹی کو بھجوا بھی دیا ہے۔ اور جس طرح سے بات کرے تھے استعفوں کی، تو تحریک انصاف کے جو استعفوں کا شور تھا، تو ایک استعفیٰ جو ہے وہ حکومت کی طرف سے بھی آیا ہے، لیکن یہ اوبویسلی اس کی جو ٹرمز اینڈ کنڈیشن ہے وہ ڈیفرنٹ ہے۔ تو شاہد خاقان عباسی نون لیگ کے سینئر نائب صدر کی حیثیت سے مستعفی ہو گئے ہیں۔ شاہد خاقان عباسی نون لیگ کے سینئر نائب صدر کی حیثیت سے مستعفی ہے، اور اس کے اوپر اس طرح کی خبریں بھی تھی کہ مریم نواز جو ہے وہ بھی کچھ لوگوں کو لے کے جائیں گی اور ان سے بات کرنے کی کوشش کریں گی۔ اور اب انہوں نے کہا تھا کہ وہ جو اپنا پولیٹیکل کیریئر ہے وہ ری امیجننگ پاکستان کے پلیٹ فارم سے جاری رکھیں گے۔ ہمارے ساتھ چودھری غلام حسین صاحب موجود ہیں، سینئر تجزیہ کار، ان سے بھی جان لیتے ہیں۔ چودھری صاحب، یہ جو پوری سچویشن ہوئی ہے، یہ صرف یہ نہیں کہ شاہد خاقان عباسی ایک سینئر رہنما تھے، یہ سابق وزیر اعظم بھی رہ چکے تھے اور بڑے زیرک سیاستدان بھی تھے۔ انہوں نے آج استعفیٰ دے دیا ایک ایسی بات پہ کہ جب مریم نواز کو سینئر نائب صدر بنایا تھا تو انہوں نے اسی وقت جو ہے وہ ود ان آور انہوں نے اسٹیپ ڈاؤن کر دیا تھا۔ سر، یہ مشورے نہیں رہتے پارٹی میں کیا ہونے جا رہا ہے اور کسی کے مشورے سے چیزیں نہیں ہوتی؟ وہ خاندانی اجارہ داری ہے نا بہت ساری پارٹیوں پہ۔ پہلے تو یہ آ رہا تھا کہ شہباز شریف کو ہٹا کے تو شاہد خاقان عباسی کو وزیر اعظم بنایا جا رہا ہے۔ اچھا، پھر اچانک انہوں نے پینترا بدلا اور مریم کو سارا کچھ دے دیا، تو پھر یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمارا اب یہاں کوئی مستقبل نہیں ہے۔ ایک بندہ وزیر اعظم بھی رہ گیا اور ان کے لیے اسٹینڈ لیا ہو، اس نے کافی پہلے بھی جیلیں کاٹی ہو۔ جی بالکل، اور جب وہ ابھی بھی کیسز اتنے بھگت رہے ہیں۔ جی تو اس کا مطلب ہے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا اس پارٹی میں کوئی مستقبل نہیں ہے۔ وہ الگ بات ہے، اس پارٹی کا بھی اب کوئی مستقبل نہیں ہے جو انہوں نے عوام دشمن پالیسیاں دی ہے، معاف کرنا۔ اچھا، ویسے چودھری صاحب یہاں پہ نا ایک سوال یہ اکٹھا ہوتا ہے کہ ہم جو موروثی سیاست کے حوالے سے بار بار بات کی جا رہے تھے نا، وہ مسلم لیگ نون ہمیشہ اسی کو نا ریپیٹ کر رہی ہوتی۔ ابھی دیکھیں ان کو کوئی نظر بھی نہیں آتا جب ہم اسپیسیفکلی بات کر رہے ہوتے ہیں کہ جی پنجاب میں اگر وزیر اعلیٰ کون آئے گا تو چاہے پارٹی کے سب لوگ ناراض ہو جائیں تو وہ کہتے ہیں جی حمزہ شہباز۔ اگر پرائم منسٹر کی بات ہو تو بڑے کمپیٹنٹ لوگ ہونے کے باوجود بھی وہ نام دے دیتے شہباز شریف کا۔ اور پھر پارٹی کو کیسے چلانا ہے تو اس میں بھی پھر دیکھتے کہ بجائے کہ کوئی اور سینئر بھی لوگ آئیں، وہ تو جو عمر میں بھی بڑے ہیں، جو بڑے زیرک سیاستدان ہیں، جنہوں نے بڑی بہاریں، بڑے سخت موسم اور مشکل وقتوں میں پارٹی کے ساتھ کھڑے رہے، قیدیں کاٹی ہیں، ان کے نام کیوں نہیں آتے؟ اس میں مریم نواز کا نام آ گیا سامنے۔ نہیں، وہ اپنے خاندانوں سے باہر نہیں نکلتے، اور اس کی وجہ سے یہ نہیں، ویسے ہی ان کی جو پالیسیاں آئی ہیں اور یہ 10 مہینے کی حکومت ہے، اس کے نتیجے میں تو انہوں نے اپنا بیڑا گرک کر لیا نا۔ آپ نے دیکھا کہ مریم صاحب آئی ہیں، بڑا زور لگایا سارے صوبے سے، تو اس طرح کا متاثر کن کراؤڈ جمع نہیں ہو سکا۔ اور ابھی آپ دیکھیں نا مفتاح اسماعیل صاحب کو بھی جس طریقے سے انہوں نے بھی کہا تھا کہ کیسے ان کو لنڈن میں بلا کے ایک طریقے سے ڈسریسپیکٹفل میں ان کو ہٹایا گیا تھا۔ مریم نواز صاحب نے اس وقت تو کہہ دیا تھا کہ مفتاح بھائی لک انٹو اٹ، لیکن اب وہ ان کو کچھ نہیں کہہ رہی، ڈار صاحب کو، وہ بھی ہم دیکھ رہے پارٹی سے ناراض ہیں۔ یہ بھی تو آپ کو لگ رہا ہے کہ اور بھی استعفے ایسے آئیں گے جو کہ ہم خیال لوگ موجود ہیں پارٹی میں؟ یہ ابھی تک تو پہلے چوہی نثار علی گھر بیٹھے تھے، بڑا جو نام تھا، اس کے بعد کوئی زیادہ لوگ نہیں ان کے چھوڑ کے گئے۔ ان کا خیال تھا کہ کچھ بھی ہو جائے۔ یہی مسئلہ سی کہ وہ بھی تو یہی کہہ رہے تھے نا، وہ صحیح بات ان کی تھی۔ جی، وہ بھی اسی طرح نالاں تھے۔ تو اب اور لوگ بھی آئیں گے، لیکن آئیں گے الیکشن ہارنے کے بعد۔ اچھا چودھری صاحب، جس طرح سے اب انہوں نے یہی تر وتیرہ بنا کے رکھا ہوا ہے کہ پارٹی میں اپنے ہی لوگوں کو انہوں نے نوازنا ہوتا ہے، لیکن شاہد خاقان عباسی نے اب یہ جو استعفیٰ بھجوایا اپنا، آپ کو کیا لگتا ہے اس سے ان کی پارٹی کے اندر جو ان کی جو انٹیکٹنس ہے، اب آپ کو لگتا ہے کہ کانفلکٹ سامنے آئیں گے اور دیگر جو لوگ ہیں ان کی بھی کچھ ہمت ہو سکے گی کہ وہ بھی اس طرح کا ایکٹ کر سکیں اور بتا سکیں انہیں کہ جی ہم بھی زبان رکھتے ہیں، ہم بھی اس بارے میں بول سکتے ہیں؟ اندر تو باتیں کر رہے ہوتے ہیں، اب اوپنلی تو پہلا یہی آیا نا، پہلا پتھر تو یہی پھینکا ہے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اب جو الیکشنز آئیں گے اور اگر اس میں پی وی ایم ایل کی کارکردگی وہی رہی جو پچھلے بائی الیکشنز میں ہوئی ہے، تو اس کے بعد بہت سارے لوگ جو ہے اس پارٹی کو چھوڑ جائیں گے۔ بالکل، ہم دیکھ بھی رہے ہیں لوگ اسپیسیفکلی۔ آپ پلیز کمپلیٹ کر لیں جملہ چودھری صاحب۔ جی میں نے کہا آپ کمپلیٹ کر لیجئے چودھری صاحب۔ ہاں، میں نے کہا کہ یہ ان کا اس لیے ان کی پارٹی اب لوگ چھوڑنا شروع ہو گیا کہ کوئی مستقبل نظر نہیں آتا
سیاسی طور پر. ہاں لوگ نا امید بھی ہو گئے جس کی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کی پارٹی کی جو ساخت ہے وہ متاثر ہو رہی ہے اور اسی کی تو تنظیم سازی کرنے کے لیے مریم نواز صاحبہ دوبارہ سے لندن سے آئی ہیں. بہت شکریہ جی. چودھری غلام حسین صاحب ہمارے ساتھ موجود. واقعی پارٹی کے بہت سارے نالا بھی نظر آتے ہیں, ناراض بھی نظر آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جی یہ جو ڈسکریمنیشن کا لیول ہے نا اب وہ کھل کے لوگوں کے سامنے بھی آ گیا. جیسے مفتاح اسماعیل صاحب کی آپ کے سامنے بات ہے, جب انہوں نے پیٹرول میں جب اضافہ کیا تھا تو فوراً جو تاجر برادری نے احتجاج کیا تھا تو مریم نواز صاحبہ نے فوراً کو ٹویٹ کر دی تھی کہ مفتاح بھائی لک انٹو اٹ. بالکل. اور جب ڈار صاحب کا معاملہ آیا تو انہوں نے پھر یہ ایکسپلین کیا کہ 4 مہینے سے تو ہم نے پیٹرول کی قیمت بڑھائی نہیں تھی, پاکستان کا تو اللہ ہی مالک ہے. بالکل جی. اور صاحب نے کہا آپ بھروسہ رکھیں ڈار صاحب پہ. تو یہ بھی جو پالیسی شفٹ ہے نا یہ بھی کافی واضح تھا. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد ملتے ہیں.